آج ہم کہانی پڑھیں گے چوہے دان۔ اس کے رائٹر ہیں سعادت حسین منٹو۔ شوکت کو چوہے پکڑنے میں بہت مہارت حاصل ہے۔ وہ مجھ سے کہا کرتا ہے یہ ایک فن ہے جس کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے، اور سچ پوچھئے تو جو ترکیبیں شوکت کو چوہے پکڑنے کے لیے یاد ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کافی محنت کی ہے۔ اگر چوہے پکڑنے کا کوئی فن نہیں ہے تو اس نے اپنی ذہانت سے اسے فن بنا دیا ہے۔ اس کو آپ کوئی چوہا دکھا دیجئے، وہ فوراً آپ کو بتا دے گا کہ اس ترکیب سے وہ کتنے گھنٹوں میں پکڑا جائے، اور اس طریقے سے اگر آپ اسے پکڑنے کی کوشش کریں تو اتنے دن لگ جائیں گے۔ چوہوں کی نسلیں اور اس کی عادات و اطوار کا شوکت بہت گہرا مطالعہ کر چکا ہے۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس ذات کے چوہے جلدی پھنس جاتے ہیں اور کس نسل کے چوہے بڑی مشکل کے بعد قابو میں آتے ہیں، اور پھر ہر قسم کے چوہوں کو پھانسنے کی 101 ترکیب شوکت کو معلوم ہے۔ موٹے موٹے اصول اس نیا یک روز مجھے بتائے تھے۔ چھوٹی چھوٹی چوہیاں اگر پکڑنا ہوں تو ہمیشہ نیا چوہا دان استعمال کرنا چاہیے۔ چوہے دان کی ساخت کس قسم کی بھی ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ خیال اس بات کا رکھنا چاہیے کہ چوہے دان ایسی جگہ پر نہ رکھا جائے جہاں آپ نے چوہیا یا چوہیاں دیکھی تھیں۔ ٹرنک کے پیچھے، الماریوں کے نیچے، کہیں بھی جہاں آپ نے چوہیا نہ دیکھی ہو، چوہے دان رکھ دیا جائے، اور اس میں تلی ہوئی مچھلی کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیا جائے۔ ٹکڑا بڑا نہ ہو۔ اگر چوہے دان کھٹ سے بند ہونے والا ہے تو اس میں خاص طور پر بڑا ٹکڑا نہیں لگانا چاہیے کہ چوہیا اندر آ کر اس ٹکڑے کا کچھ حصہ کتر کر باہر چلی جائے گی۔ ٹکڑا چھوٹا ہوگا تو وہ اسے اترنے کے لیے کوشش کرے گی اور یوں جھٹ پٹ پنجرے میں قید ہو جائے گی۔ ایک چوہیا پکڑنے کے بعد چوہے دان کو گرم پانی سے دھو لینا چاہیے۔ اگر آپ اسے اچھی طرح نہ دھوئیں گے تو پہلی چوہیا کی بو اس میں رہ جائے گی، جو دوسری چوہیوں کے لیے خطرے کے الارم کا کام دے گی۔ اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ چوہے یا چوہیا کو پکڑنے کے بعد چوہے دان کو دھو لینا چاہیے۔ اگر گھر میں زیادہ چوہے چوہیاں ہوں، ان سب کو پکڑنا ہو تو ایک چوہے دان کام نہیں دے گا۔ 3-4 چوہے دان پاس رکھنے چاہیے جو بدل بدل کر کام میں لائے جائیں۔ چوہے کی ذات بڑی سیانی ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی چوہے دان گھر میں رکھا جائے گا تو چوہے اس سے خوف کھانا شروع کر دیں گے اور اس کے نزدیک تک نہیں آئیں گے۔ بعض اوقات ان تمام باتوں کا خیال رکھنے پر بھی چوہے چوہیاں قابو میں نہیں آتے۔ اس کی بہت سی وجہ ہوتی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ سے پہلے جو مکان میں رہتا تھا اس نے اس قسم کے چوہے دان کا استعمال کیا تھا جیسا کہ آپ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے چوہے کو پکڑ کر باہر گلی یا بازار میں چھوڑ دیا ہو اور چند دنوں کے بعد پھر واپس گھر آ گیا ہو۔ ایسے چوہے جو ایک بار چوہے دان میں پھنس کر بھی اپنی جگہ پر واپس آ جائیں اس قدر ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ بڑی مشکلوں سے قابو میں آتے ہیں۔ یہ چوہے دوسرے چوہوں کو بھی خبردار کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوتی ہیں اور چوہے بڑے اطمینان سے ادھر ادھر دوڑتے رہتے ہیں اور آپ کا اور آپ کے چوہے دان کا منہ چڑھاتے رہتے ہیں۔ چوہے کے بل کے پاس تو چوہے دان ہرگز نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اتنی بڑی چیز اپنے گھر کے پاس دیکھ کر جو پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی، چوہا فوراً چوکنا ہو جاتا ہے اور اس کو دال میں کالا کالا نظر آتا ہے۔ جب کسی ہیلے سے چوہے نہ پکڑے جائیں تو گرد و پیش کی فضا کا مطالعہ اور مشاہدہ کر کے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آس پاس کے لوگ کیسے ہیں، کس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں اور ان کے گھروں کے چوہے کس چیز پر جلدی گرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں معلوم کر کے آپ کو تجربے کرنا پڑیں گے اور ایسی ترکیب ڈھونڈنا پڑے گی جس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر کے چوہے گرفتار کر سکیں۔ شوکت چوہے پکڑنے کے فن پر ایک طویل لیکچر دے سکتا ہے، کتاب لکھ سکتا ہے، مگر چونکہ وہ طبعاً خاموش پسند ہے اس لیے اس کے متعلق زیادہ بات چیت نہیں کرتا۔ صرف مجھے معلوم ہے کہ وہ اس فن میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ محلے کے دوسرے آدمیوں کو اس کے متعلق خبر نہیں۔ البتہ اس کے پڑوسی اس کے یہاں سے کبھی کبھی چوہے دان عارضتاً ضرور منگوایا کرتے ہیں
اور اس نے اس غرض کے لیے ایک پرانا چوہے دان مخصوص کر رکھا ہے۔ پچھلی برسات کی بات ہے کہ میں شوکت کے یہاں بیٹھا تھا، کس کے پڑوسی خواجہ احمد صادق صاحب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کا بڑا لڑکا ارشد صادق آیا۔ میں نے جب اٹھ کر دروازہ کھولا تو اس نے کہنا شروع کیا، ان کمبخت چوہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ابا جی سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ زہر منگوائیے ان کو مارنے کے لیے، مگر انہیں اپنے کاموں ہی سے فرصت نہیں ملتی، اور یہاں ہر روز میری کتابوں کا ستیہ ناس ہو رہا ہے۔ آج الماری کھولی تو یہ بڑا چوہا میرے سر پر آن گرا۔ تمہیں کیا بتاؤں ان چوہے نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے، کسی کتاب کی جلد سلامت نہیں، بعض بڑی کتابوں کی جلد تو اس صفائی سے ان کمبختوں نے کتری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے آری سے کاٹ دی ہے۔ میں ارشد کو شوکت کے پاس لے گیا اور کہا، ارشد صاحب تشریف لائیے، چوہوں کی شکایت لے کر آئے ہیں۔ ارشد کرسی پر بیٹھ گیا اور پیشانی پر سے پسینہ پونچھ کر کہنے لگا، شوکت صاحب میں کیا عرض کروں، ابھی الماری کی تمام کتابیں باہر نکال کر آیا ہوں، ایک بھی تو ان میں ایسی نہیں رہی جس پر چوہوں نے اپنے دانت تیز کیے ہوں۔ باورچی خانہ موجود ہے، دوسری الماریاں ہیں جن میں ہر وقت کھانے پینے کی چیزیں پڑی رہتی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا میری کتابیں کو تننے میں ان کو کیا مزہ آتا ہے، یعنی کاغذ اور دفتی بھلا کوئی غذا ہے؟ جی صاحب، ایک انبار کترے ہوئے گتے اور دھنکے ہوئے کاغذوں کا میں نے الماری سے نکالا ہے۔ شوکت مسکرایا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کے گھر میں چوہے ہر روز سینڈ لگاتے پھرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشد نے اس مذاق سے لطف نہ اٹھایا، اور اس لیے کہ وہ واقعی بہت پریشان تھا۔ شوکت صاحب، وہ معمولی چوہے تھوڑے ہیں، موٹے موٹے سنڈے ہیں جو کھلے بندوں پھرتے رہتے ہیں۔ میرے سر پر ایک آن پڑا، خدا کی قسم ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ شوکت اور میں دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے اور ارشد بھی مسکرا دیا۔ آپ تو دل لگی کر رہے ہیں جہاں غصے کے مارے برا حال ہو رہا ہے۔ شوکت نے اٹھ کر ارشد کو سگریٹ پیش کیا، اپنے دل کا غبار اس کے دھوئیں کے ساتھ باہر نکالیے اور مجھے بتائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ ارشد نے سگریٹ سلگایا اور کہا، میں آپ سے چوہے دان مانگنے آیا تھا۔ امی جان نے مجھ سے کہا تھا کہ شوکت کے گھر میں نے 2-3 پڑے دیکھے ہیں۔ شوکت نے فوراً نوکر کو آواز دی اور اس سے کہا، وہ چوہے دان جو تم نے کل گرم پانی سے دھو کر خوب صاف کیا تھا ارشد صاحب کے گھر دے آؤ، اور دیکھو ان کے نوکر سے کہنا کہ اس الماری کے نیچے اس کو نہ رکھیں جہاں ارشد صاحب اپنی کتابیں رکھتے ہیں، اس الماری سے دور کہیں بھی اس میں مچھلی یا تیل میں تلی ہوئی کسی چیز کا ٹکڑا لگا کر رکھ دیا جائے۔ پھر ارشد سے مخاطب ہو کر کہا، آپ بھی اچھی طرح سن لیجئے گا، بازار سے اگر پکوڑے مل جائیں تو ایک پکوڑا کافی رہے گا، اور جب چوہا پکڑا جائے تو خدا کے لیے اسے میرے گھر کے پاس نہ چھوڑ دیجئے گا، اور بہت جگہیں آپ کو مل جائیں گی جہاں سے وہ پھر واپس نہ آ سکے گا۔ دیر تک ارشد ہمارے پاس بیٹھا رہا، شوکت اس کو مزید ہدایات دیتا رہا۔ جب نوکر چوہے دان اس کے گھر پہنچا کر واپس آ گیا تو اس نے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ اس واقعے کے 4 روز بعد ارشد میرے گھر آیا۔ میں اور وہ چونکہ اکٹھے کالج میں پڑھتے رہے ہیں اس لیے وہ میرے بے تکلف دوست ہیں۔ شوکت سے اس کا تعارف میں نے ہی کرایا تھا۔ آتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے مجھ سے کوئی راز کی بات تخلیے میں کہنا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں تمہیں ایک دلچسپ بات سنانے آیا ہوں، مگر یہاں نہیں سناؤں گا، تم باہر چلو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ راستے میں اس نے مجھے اپنی داستان سنانا شروع کی۔ عجیب و غریب کہانی ہے جو میں تمہیں سنانے آیا ہوں۔ باخدا ایسی بات ہوئی ہے کہ میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی، یعنی کسے یقین تھا کہ اتنی ضدی اور نفاست پسند لڑکی ایک چوہے دان کے ذریعے سے میرے قابو میں آ جائے گی۔ اسے چوہے دان کے ذریعے سے اس روز تمہارے سامنے میں نے شوکت سے لیا تھا۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کون سی لڑکی اس چوہے دان میں پھنس گئی؟ لڑکی نہ ہوئی، چوہیا ہو گئی۔ آخر بتاؤ تو صحیح، لڑکی کون ہے؟
اماں وہی سلیمہ جس کی نفاست پسندیوں کی بڑی دھوم ہے اور جس کی ضدی طبیعت کے بڑے بڑے چرچے ہیں۔ میری حیرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ سلیمہ، جھوٹ، خدا کی قسم جھوٹ بولنے والے پر لعنت، اور بھلا میں تم سے جھوٹ کیوں کہنے لگا؟ یہی سلیمہ شوکت کے دیے ہوئے چوہے دان کے ذریعے سے میرے قابو میں آ گئی، اور بخدا یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسی آسانی سے پھنس جائے گی۔ میں نے پھر اس سے حیرت بھرے لہجے میں کہا کہ لیکن یہ ہوا کیوں کہ تم مجھے پوری داستان سناؤ تو کچھ پتہ چلے۔ چوہے دان سے بھی کبھی کسی نے لڑکیاں پھانسی ہیں؟ بڑی بے تکی سی بات ہے۔ میں سلیمہ کو اچھی طرح جانتا ہوں، ہمارے یہاں اس کا اکثر آنا جانا ہے۔ وہ صرف نفاست پسند ہی نہیں بلکہ بڑی ذہین لڑکی ہے۔ انگریزی زبان پر اسے خوب عبور حاصل ہے۔ 3-4 مرتبہ اس سے بھی گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا تو میں نے معلوم کیا کہ ادب اور شعر کے متعلق اس کی معلومات بہت وسیع ہیں، مصور بھی ہے۔ پیانو بجانے میں بڑی مہارت رکھتی ہے، اور اس کی ضدی اور نفاست پسند طبیعت کے بارے میں چونکہ مجھے بہت کچھ معلوم ہے، اس لیے مجھے ارشد کی یہ بات سن کر سخت تعجب ہوا۔ وہ تو کسی کو خاطر ہی میں لانے والی نہیں۔ ارشد جیسے چغت کو اس نے کیسے پسند کر لیا، یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ارشد بے حد خوش تھا کہ اس نے میری طرف فتح مند نظروں سے دیکھا اور کہا، میں سارا واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد کسی قسم کی وضاحت کی ضرورت نہ رہے گی۔ قصہ یہ ہے کہ پرسوں رات کو امی جان اور ابا جان اور دوسرے لوگ سب سینما دیکھنے چلے گئے۔ میں گھر میں اکیلا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ آرام کرسی میں ٹانگیں پھیلائے لیٹا یہی سوچ رہا تھا کہ موٹا سا چوہا مجھے نظر آیا۔ اس کو دیکھنا تھا کہ مارے غصے کے میرا خون کھولنے لگا۔ فوراً اٹھا اور اس کو پکڑنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ اسے ہاتھ سے پکڑنا تو ظاہر ہے بالکل محال تھا۔ میں کس طریقے سے اس کو مار بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ کمرے میں بے شمار فرنیچر اور ٹرنک وغیرہ پڑے تھے۔ میں نے شوکت کے دیے ہوئے چوہے دان کا خیال کیا اور جس سے 8 چوہے ہم لوگ پکڑ چکے تھے، مگر شوکت کی ہدایت کے مطابق اس کو گرم پانی سے دھونا ضروری تھا۔ مجھے کوئی کام تو تھا نہیں اور وقت بھی کافی تھا، چنانچہ میں نے خود ہی سماوار میں پانی گرم کیا اور چوہے دان کو دھونا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے لوٹے سے گرم پانی کی دھار اس کے اینی تاروں پر ڈالی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سلیمہ کھڑی ہے۔ میں نے کہا، آئیے آئیے۔ وہ اندر چلی گئی اور کہنے لگی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے جھینپ کر جواب دیا، جی چوہے دان دھو رہا ہوں۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ چوہے دان دھو رہے ہیں؟ یہ صفائی آخر کس لیے ہو رہی ہے؟ کوئی بڑا چوہا انسپیکشن کے لیے تو نہیں آ رہا؟ یہ سن کر میری جھینپ دور ہو گئی۔ میں نے کہکا لگا کر کہا، جی ہاں، ایک بہت بڑا چوہا انسپیکشن کے لیے آنا چاہتا ہے۔ یہ صفائی اسی سلسلے میں ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر ارشد خاموش ہو گیا اور اس پر میں نے اس سے کہا، سناتے جاؤ، رکو نہیں، تمہاری داستان بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، تو پھر سلیمہ نے کیا کہا؟ کچھ نہیں۔ میری بات سن کر وہ سین میں ہی چوکی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آپ صفائی کیجئے، اس صفائی کی انسپیکشن میں کروں گی۔ ہاں، یہ تو بتائیے، آج یہ سب لوگ کہاں گئے ہیں؟ میں نے جواب دیا، سینما گئے ہیں۔ میں بیکار بیٹھا تھا کہ ایک چوہا اپنے کمرے میں مجھے نظر آیا۔ میں عرض کروں کہ ہمارے گھر میں کسی طرح بڑے بڑے موٹے سنڈے چوہے سینڈ مارتے پھرتے ہیں اور میری کتابوں کا تو انہیں نیست و نابود کر دیا ہے۔ اب ان کے ظلم و ستم سے میرے اندر ایک انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ چوہے دان لے آیا ہوں اور اس سے ہر روز 2-3 چوہے پکڑتا ہوں اور اس کو کالے پانی میں بھیج دیتا ہوں۔ سلیمہ نے میری گفتگو میں دلچسپی ظاہر کی۔ خوب خوب، لیکن یہ تو کہیے، کالا پانی یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں نے کہا، بہت دور نہیں، کوتوالی کے پاس ہی جو گندا نالا بہتا ہے، اس کو فی الحال میں نے کالا پانی بنا لیا ہے۔ چوہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ اس موری کا پانی کالا ہی ہے۔
ہم دونوں خوب ہنسے اور پھر میں نے لوٹا اٹھایا اور چوہے دان کو برش کے ساتھ دھونا شروع کر دیا۔ جب تھپنے اڑے تو میں نے سلیمہ سے کہا، آپ یہاں سے اٹھ جائیے، چھینٹے اڑ رہے ہیں۔ ویسے بھی یہ میری بڑی بدتمیزی ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسی غلیظ چیز صاف کرنے بیٹھ گیا ہوں۔ اس نے فوراً ہی کہا، آپ تکلیف نہ کیجیے، اپنا کام کرتے چلے جائیے، چھینٹوں کے متعلق بھی آپ کو کوئی فکر نہ کریں۔ جب میں نے چوہے دان اچھی طرح دھو کر صاف کر لیا تو سلیمہ نے پوچھا، اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ اس کو دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ بغیر دھوئے کیا آپ اس ظالم چوہے کو نہیں پکڑ سکتے؟ میں نے کہا، جی نہیں، اس سے پہلے چونکہ اس چوہے دان میں ہم ایک چوہا پکڑ چکے ہیں اور اس کی بو اس میں ابھی تک باقی ہے، اس لیے دھونا ضروری ہے۔ گرم پانی سے پہلے چوہے کی بو غائب ہو جائے گی اور اس لیے دوسرا چوہا آسانی کے ساتھ پھنس جائے گا۔ میری یہ بات سن کر سلیمہ نے بالکل بچوں کی طرح کہا، اگر چوہے دان میں چوہے کی بو رہ جائے تو دوسرا چوہا نہیں آتا؟ میں نے اسکول ماسٹروں کا سا انداز اختیار کر لیا، بالکل نہیں، اس لیے کہ چوہوں کی ناک بڑی تیز ہوتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں، عام طور پر یہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کی تو چوہے کی ناک ہے، یعنی اس کی قوت شامہ بڑی تیز ہے، سمجھے آپ؟ سلیمہ نے میری طرف دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے ایک بہت بڑی بات اس سے کہہ دی ہے، جس کو سن کر وہ بہت مرعوب ہو گئی ہے۔ اس کی نگاہوں میں مجھے اپنے متعلق قدر و منزلت کی جھلک نظر آئی اور اس سے مجھے شہ مل گئی کہ چنانچہ وہ تمام باتیں جو میں نے شوکت سے اس روز سنی تھیں ایک لیکچر کی صورت میں دہرانا شروع کر دیں، اور وہ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ سب مجھے افسانہ معلوم ہوتا ہے، تم جھوٹ کہتے ہو، تم بھی عجیب قسم کے منکر ہو۔ ارشد نے بگڑ کر کہا، بھائی قسم خدا کی اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ تمہیں حیرت ضرور ہوگی، اس لیے کہ میں خود بہت متحیر ہوں۔ سلیمہ جیسی پڑھی لکھی اور ذہین لڑکی ایسی فضول باتوں سے متاثر ہو گئی، یہ بات مجھے ہمیشہ متحیر رکھے گی، مگر بھائی حقیقت سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ اس نے میری اوٹ پٹانگ باتیں بڑے غور سے سنی، جیسے میں اسے دنیا کا کوئی راز نہفتہ بتا رہا ہوں۔ واللہ یہ ذہین لڑکیاں بھی پلے درجے کی سادہ لو ہوتی ہیں، سادہ لو نہیں کہنا چاہیے، خدا معلوم کیا ہوتی ہیں۔ تم ان سے کوئی عقل کی بات کہو تو بس بگڑ جائیں گی، یہ سمجھیں گی کہ ہم ان کی عقل و دانش پر حملہ کر دیا ہے، اور جب اس سے کوئی معمولی سی بات کہو جس سے ذہانت کو دور کا تعلق بھی نہ ہو تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تم کسی فلسفہ دان اور بال کی کھال اتارنے والی عورت سے کہا کہ خدا ایک ہے تو وہ نکتہ چینی شروع کر دے گی۔ اگر اس سے یہ کہو، دیکھو میں نے تمہارے سامنے ماچس کی ڈبیا سے یہ ایک تیلی نکالی ہے اور یہ ہوئی ایک تیلی، اب میں دوسری نکالتا ہوں، میز پر ان تیلیوں کے پاس رکھ کر جب تم اس سے یہ کہو گے کہ دیکھو اب یہ دو تیلیاں ہو گئی ہیں تو وہ اس قدر خوش ہوگی کہ اٹھ کر تمہیں چومنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر ارشد خوب ہنسا اور مجھے بھی ہنسنا پڑا، اور اس لیے کہ بات ہی ہنسی پیدا کرنے والی تھی۔ جب ہم دونوں کی ہنسی کم ہوئی تو میں نے اس سے کہا، اب تم اپنی بقایا کہانی سناؤ اور ہنسی مذاق کو چھوڑو۔ ہنسی مذاق میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں بھائی ارشد؟ ارشد نے بڑی سنجیدگی سے کہا، میں نے اس میں ہنسی مذاق ہی میں باتیں کر رہا تھا کہ مگر وہ بڑی سنجیدگی سے سن رہی تھی۔ ہاں تو جب میں نے چوہے پکڑنے کے اصول اس کو بتا دیے اور زیادہ بچہ بن کر اس نے مجھ سے کہا، ارشد صاحب آپ تو فوراً چوہے پکڑ لیتے ہوں گے؟ میں نے بڑے فخر کے ساتھ جواب دیا، جی ہاں کیوں نہیں۔ اس پر سلیمہ نے بڑے اشتیاق کے ساتھ کہا، کیا آپ اس چوہے کو جو آپ نے ابھی ابھی دیکھا تھا میرے سامنے پکڑ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ سلیمہ کا یہ سوال بہت ہی مشکل تھا، مگر میں نے فوراً ہی جواب دیا، اجی یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، یوں چٹکیوں میں اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ سلیمہ اٹھ کھڑی ہوئی، تو چلیے میرے سامنے اسے گرفتار کیجیے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کبھی اس چوہے کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ میں یہ سن کر یوں ہی مسکرا دیا، آپ غلط سمجھتی ہیں، 15 نہیں تو 20 منٹ میں چوہا اس چوہے دان میں ہوگا۔ آپ کی
نظروں کے سامنے بشرطے کہ آپ اتنے عرصے تک انتظار کر سکیں۔ سلیمہ نے کہا میں 1 گھنٹے تک یہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں آپ سے پھر کہتی ہوں آپ ناکام رہیں گے۔ وقت مقرر کر کے آپ چوہے کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اس وقت عجیب و غریب موڈ میں تھا، اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا کہ خدا دکھا سکتے ہو تو میں فوراً کہتا ہاں دکھا سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے بڑے فخریہ لہجے میں سلیمہ سے کہا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ میں ابھی آپ کو وہ چوہا پکڑ کر دکھا دیتا ہوں، مگر شرط باندھیے۔ اس نے کہا میں ہر شرط باندھنے کو تیار ہوں، اس لیے کہ ہار آپ ہی کی ہوگی۔ اس پر خدا معلوم مجھ میں کہاں سے جرأت آ گئی جو میں نے اس سے کہا تو یہ وعدہ کیجئے اگر میں نے چوہا پکڑ لیا تو آپ سے جو چیز میں طلب کروں گا آپ بخوشی دے دیں گی۔ سلیمہ نے جواب دیا مجھے منظور ہے۔ چنانچہ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چوہے دان میں صبح کی تلی ہوئی مچھلی کا ایک ٹکڑا لگایا اور اس کو اپنی کتابوں کی الماری سے دور صوفے کے پاس رکھ دیا۔ شرط ورد کا مجھے اس وقت کوئی خیال نہیں تھا، لیکن میں دل میں یہ دعا ضرور مانگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی چوہا ضرور پھنس جائے تاکہ میری سرخروئی ہو نہ جائے۔ کس جذبے کے ماتحت میں نے گپ ہانک دی، بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ خواہ خواہ شرمندہ ہونا پڑے گا۔ چنانچہ ایک بار میرے جی میں آئی کہ اس سے کہہ دوں کہ میں تو آپ سے یوں ہی مذاق کر رہا تھا، چوہا 15 منٹ میں کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ گاندھی جی کا ستیہ گرہ ہی ہوتا تو اسے جب چاہے پکڑ لیتے، مگر یہ تو چوہا ہے۔ آپ خود ہی غور فرمائیں، مگر میں اس سے یہ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ اس میں میری شکست تھی۔ یہ کہہ کر ارشد نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور مجھ سے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا اس داستان کے متعلق؟ میں نے کہا بہت دلچسپ ہے، مگر اس کا دلچسپ ترین حصہ تو ابھی باقی ہے، جلدی جلدی وہ بھی سناؤ۔ کیا پوچھتے ہو دوست؟ وہ 15 منٹ جو میں نے انتظار میں گزارے ساری ہی عمر مجھے یاد رہیں گے۔ میں اور سلیمہ کمرے کے باہر کرسیوں پر بیٹھے تھے، وہ خدا معلوم کیا سوچ رہی تھی، مگر میری بری حالت تھی۔ سلیمہ نے میری جیب گھڑی اپنی راند پر رکھی ہوئی تھی اور میں بار بار جھک کر اس میں دیکھ رہا تھا کہ 10 منٹ گزر گئے، مگر پاس والے کمرے میں چوہے دان بند ہونے کی کھٹ نہ سنائی دی۔ 11 منٹ گزر گئے، کوئی آواز نہ آئی۔ 11:30 منٹ ہو گئے، خاموشی طاری رہی۔ 12 منٹ گزر گئے پر بھی کچھ نہ ہوا۔ 12:15 منٹ ہو گئے، 12:30 ہوئے کہ دفعتاً کھٹ کی آواز بلند ہوئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ چوہے دان میرے سینے میں بند ہوا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے میرے دل کی دھڑکن بند سی ہو گئی، لیکن فوراً ہم دونوں اکٹھے اٹھے اور دوڑ کر کمرے میں گئے، اور چوہے دان کی تاروں میں سے جب مجھے ایک موٹے چوہے کی تھوتنی اور اس کی لمبی مونچھیں نظر آئیں تو میں خوشی سے اچھل پڑا۔ پاس ہی سلیمہ کھڑی تھی، اس کی طرف میں نے فتح مند نظروں سے دیکھا اور جھٹ پٹ اس کے حیرت سے کھلے ہوئے ہونٹوں کو چوم لے۔ یہ سب کچھ اس قدر جلدی میں ہوا کہ سلیمہ چند لمحات تک بالکل خاموش رہی، لیکن اس کے بعد اس نے خفگی آمیز لہجے میں مجھ سے کہا یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس وقت خدا معلوم میں کیسے موڈ میں تھا، اور ایک بار میں نے پھر اسی افراتفری میں اس کا بوسہ لے لیا اور کہا اجی مولانا آپ نے شرط ہاری ہے، اور تیسری مرتبہ اس نے اپنے ہونٹ بوسے کے لیے خود پیش کر دیے۔ جس طرح چوہا ہاتھ آیا اسی طرح سلیمہ بھی ہاتھ آ گئی۔ مگر بھائی میں شوکت کو بہت ممنون ہوں کہ اگر میں نے چوہے دان کو اگر گرم پانی سے نہ دھویا ہوتا تو چوہا کبھی نہ پھنستا۔ یہ داستان سن کر مجھے بہت لطف آیا، لیکن افسوس بھی ہوا، اس لیے کہ شوکت اس لڑکی سلیمہ کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔